نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب نے اور بڑوں نے بزرگوں نے ایک سوال کیا کہ ہربل میڈیسن کس طرح کام کرتی ہے۔ تو میں عرض کر دوں آپ سے کہ دیکھو، انسانی باڈی میں 3 مزاج ہیں، اعصابی، عضلاتی اور غدی، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا۔ ہربل میڈیسن دیکھتی ہے کہ تینوں میں سے کس کی تحریک بڑھی ہوئی ہے، جو کہ آپ نے تشخیص کیا ہوتا ہے کہ اعصابی تحریک بڑھی ہوئی ہے یا عضلاتی بڑھی ہوئی ہے یا جناب غدی بڑھی ہوئی ہے۔ اعصابی تحریک بڑھی ہوئی ہوگی تو نزلہ ہوگا، زکام ہوگا، چھینک ہوگا، ٹھیک ہے، سر میں درد ہوگا، بوجھ ہوگا، بھاری پن ہوگا۔ دیکھو، سر کا درد نا بیگم کے بیلن کھانے سے بھی ہوتا ہے، تو اس کے علاج کی ضرورت نہیں۔ تھوڑی دیر بعد بیگم کو رحم آتا ہے، وہ پیار سے کہتی ہے مننے کہ بس ہو رہی، بس میں غصے میں آ گئی تھی تو آئندہ میں نہیں ماروں گی، تو وہ صحیح ہو جاتا ہے، اس کے علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے جنرلی سر میں درد رہتا ہے تو یہ ساری اعصابی تحریک ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کہیں سے بھی پانی اخراج ہے، بار بار آنکھ سے پانی، کان سے پانی، حلق سے پانی، منہ سے پانی، جریان ہے، احتلام ہے، لیکوریا ہے، یہ سارا پانی والا معاملہ اور سر والا معاملہ، پھیپڑے والا معاملہ، پسلی والا معاملہ کیا ہے؟ اعصابی۔ یہ آپ تشخیص کرو گے پیشنٹ کے بیان کے مطابق یا اس کی باڈی لینگویج کے مطابق یا اس کی آواز کو سرچ آؤٹ کر کے یا اس کی رپورٹ دیکھ کر، کیا ہے؟ اعصابی۔ تو ہربل دوا کون سی چلا دیں گے؟ عضلاتی جو اس کو تحلیل کر دے گی۔ میں بھی بتاتا ہوں کیسے کرے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھا، عضلاتی مرض ہے، پٹھوں میں درد ہے، پٹھے کھنچ رہے ہیں، اور جناب علی بواسیر ہے، فائبرائڈ ہے، کینسر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے تمام معاملات میں خون آ رہا ہے، کہیں سے بھی آ رہا ہے، وہ بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کہیں سے بھی خون کا اخراج بہت زیادہ آ رہا ہے، پیشاب میں خون آ رہا ہے، بڑے پیشاب میں خون آ رہا ہے، ناف سے خون آ رہا ہے، کہیں سے بھی خون آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ خون کی تو مرضی نہ کدھر سے بھی آ جائے، ہے نا۔ کہیں سے بھی خون آ رہا ہے تو باتھ روم والی جگہ سے آ رہا ہے، پیشاب والی جگہ سے آ رہا ہے، منہ سے آ رہا ہے، حلق سے آ رہا ہے، مسوڑے سے آ رہا ہے، ناک سے آ رہا ہے، آنکھ سے آ رہا ہے، کان سے آ رہا ہے، کدھر سے بھی آ رہا ہے، خون آ رہا ہے نا، بجائے پسینے کا خون آ رہا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی تمام صورتوں میں کیا ہوگا کہ یہ کون سی تحریک ہے بھائی؟ عضلاتی۔ تو اگر معالج جو ہے مزاج کو جانتا ہے اور طب کو سمجھتا ہے تو فوراً کیا کرے گا کہ اس کے اگلے سٹیپ میں کام کرے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ اس کو غدی دوا دے دے گا 4 نمبر۔ یہ ساری چیزیں پٹاک کر کے صحیح ہو جائیں گی، ایسی صحیح ہوں گی۔ وہ کہے گا میں تو 22 سال سے علاج کرا رہا تھا، آدھے گھنٹے میں صحیح ہو گیا۔ کیوں؟ آپ نے مزاج کو سمجھا کہ یار پھٹک ہے کیا، اس کا اینٹی ڈاٹ ہے کیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے مار دیا کٹک کر کے ایک 2 خوراک میں، پیشنٹ بولے گا میں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں، میں صحیح ہو رہا ہوں، میں صحیح ہو گیا۔ اور دوا بھی 1 آدھی دفعہ دینی پڑتی ہے، جس کی دوا آپ کو 4-6 مہینے، 2 سال یا پوری زندگی کھانی پڑے نا، سمجھے کہ وہ علاج نہیں کر رہا آپ کو صرف نشہ آور، سکون آور دوائیں بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قانون مفرد اعضاء والا کیا کرے گا؟ وہ مزاج کو سمجھے گا، وہ دیکھے گا ساری عضلاتی حرکتیں، اس کی اتنی ساری باتیں سب عضلات میں جا رہی ہیں، وہ غدی تحریک کی دوا دے دے گا اور آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، صحیح ہو گیا۔ اینٹی ڈاٹ مار دیا۔ اینٹی ڈاٹ کی مثال کیا ہے؟ ایک جگہ آگ لگی ہوئی ہے تو وہاں کسی سائنس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ٹھیک ہے، وہاں فطری طور پہ آپ کیا کرو گے؟ پانی مار دو گے، ٹھیک ہے۔ پانی نہیں ہے تو مٹی ڈال دو گے، یہی کرو گے نا، ٹھیک ہے۔ فوراً اینٹی ڈاٹ مارا، فوراً کام ہوا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ٹریننگ، یہ جنگی ٹریننگ علاج کی، ٹھیک ہے نا، واریر ٹریٹمنٹ، یہ سکھاتا کون ہے؟ قانون مفرد اعضاء۔ فوراً کہانی کو الٹا مار دو، گئی، ٹھیک ہو گیا بندہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح غدی تحریک بڑھی ہوئی ہے۔ اب غدی تحریک میں 2 سیکٹر ہیں، کاؤنٹ کریں گے نا، تو ایک تو یہ ہے کہ یوریا، یورک ایسڈ، بلڈ یوریا اور کریٹینائن، ایک ہو گیا بلی روبن وغیرہ، ایک ہو گیا SGPT، SOT اور جناب ALT وغیرہ۔ گردے اور جگر کے بیچ کے ایریے میں بھی ایسڈ ویلیو آ رہی ہے نا آپ کو۔ تو یہ سارے معاملات ہوں گے تو کیا کرے گا؟ اعصابی تحریک دے دے گا، اعصابی تحریک اس کو ڈی ایکٹیو کر دے گی، بے حیثیت کر دے گی، اور کام وہی ہوگا اینٹی ڈاٹ والا، یعنی آگ لگی تھی تو پانی ڈالنا، ٹھیک ہے، مرضی پانی ڈالو، مرضی مٹی ڈالو، مرضی گیلا کپڑا ڈالو، وہ ختم کرنا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آگے ہوگی کہ ایک واریر ٹریٹمنٹ مینجمنٹ جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ٹریٹمنٹ آف واریر مینجمنٹ جنگی بنیادوں پہ، تو وہ قانون مفرد اعضاء کرتا ہے۔ تب کہیں جا کے آپ کو جو 10 سال علاج کرانا ہے یا 20 سال سے کروا رہے تھے، 1-1.5 ہفتے میں ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے بڑا واریر مینجمنٹ ٹریٹمنٹ کوئی نہیں کرتا، قانون مفرد اعضاء سے بڑا کوئی بھی نہیں کرتا۔
سب کی عزت میرے سر آنکھوں پر، سارے ڈاکٹرز MBBS میرے سر آنکھوں پر، ان کی عزت میرے سر آنکھوں پر، کیونکہ ان کا مطالعہ، ان کی تعلیم، ان کی محنت، ان کی اسٹرگل بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور مجھے ڈاکٹرز بہت پسند ہیں، اس لیے کہ ڈاکٹر بیچارہ بڑی ایمانداری سے 5 سال MBBS کرتا ہے، پھر جناب علی 3-4 چیزوں میں اسپیشلائزیشن کرتا ہے، اور جب وہ سرجن ہوتا ہے تو 17 دن ان سرجنوں کو سونا نصیب نہیں ہوتا۔ یہ اتنا تھک ہار کے گھر پہنچتے ہیں، ابھی راستے میں ہوتے کال آتی ہے کہ ایمرجنسی سر واپس آ جاؤ، وہ واپس آ جاتے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر کی جتنی قربانی نا پاکستانی ڈاکٹرز کی پوری دنیا میں کسی کی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے پلس۔ اور دوسری بات، میں ان کو بہت پسند اس لیے کرتا ہوں کہ اچھے پڑھے لکھے قابل ترین لوگ ہوتے ہیں، مگر ان کا کارڈ سادہ ہوتا ہے، صرف نام لکھا ہوا ہوتا ہے، اور جناب علی ان کا شعبہ اسپیشلائزیشن جس میں انہوں نے کی ہے، اور ان کا نمبر، ٹھیک ہے۔ ایک ہمارے والے ہوتے ہیں ملٹی کلر کے، ایک تو نام اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ریل گاڑی کی پوری 18 بوگیاں، حضرت ڈھمکانے شمکانے لمکانے ٹمکانے مدذ اللہ العالی فلانے ڈھمکانے رحمۃ اللہ علیہ۔ اب اپنا اس میں سے اصلی نام کون سا وہ تو پتہ ہی نہیں پڑتا کہ ابا نے کیا رکھا تھا، اماں نے کیا رکھا تھا۔ ایک تو نام اتنے بڑے ہوتے ہیں، مردودیت کی انتہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جمعہ 8 دن ہوتا نہیں فیلڈ میں آئے ہوئے، اور جناب علی لکھ دیتے گارنٹی سے علاج، شرطیہ سے علاج۔ کسی پڑھے لکھے ڈاکٹر کے کارڈ میں آپ نے دکھا ہے شرطیہ علاج، گارنٹی علاج؟ آپ کا کام صرف دوا کوٹنا ہے، دوا پیسنا، ایمانداری سے تشخیص کرنا اور دے دینا، اگر آپ کو رپورٹ بھی پڑھنی آتی ہو۔ ایک جہالت ہماری یہاں بہت بڑی زیادہ، ہمارے یہاں لوگوں کو رپورٹ پڑھنی نہیں آتی، جو کہ غلط بات ہے۔ آپ کو نہیں پڑھنی آتی، آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، پوچھنے میں کیا آ رہا ہے، سیکھنے میں کیا شرم ہے؟ اگر آپ کو نہیں پڑھنی آتی، کالج میں آپ نے صحیح سے نہیں پڑھا، یا کالج میں آپ کو صحیح سے نہیں پڑھایا گیا، تو آپ کسی ڈاکٹر کے حضور میں بیٹھ جائیے، کسی پیتھولوجسٹ کے پاس بیٹھ جائیے، کسی کلینکل لیبارٹری ڈیل کرنے والے کے پاس بیٹھ جائیے، ٹھیک ہے نا، کسی بایو کیمسٹ کے پاس بیٹھ جائیے، وہ آپ کو سمجھا دے گا۔ اس کو آپ اخذ کیجئے کہ یہ جو فنکشنل بتا رہا ہے، یہ فنکشنل ویلیو کس مزاج پہ جا رہی ہے۔ مزاج آپ نے طے کرنا ہے، بایو کیمسٹ آپ کو مزاج نہیں بتائے گا، وہ آپ نے طے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیکھ لیجئے اگر نہیں آتا، لیکن رونا اس بات کا ہے کہ جمعہ 8 دن ہوتے نہیں ہیں، لکھ دیتے ہیں شرطیہ علاج، گارنٹی سے علاج۔ شفا دینا اللہ کا کام ہے، آپ کا تعلق ہی نہیں شفا سے، آپ کی اوقات ہی نہیں، میری بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ شفا اللہ دیتا ہے، اللہ کا شعبہ اپنے آپ کو تھام کے بابا جی نہ بنیے، اللہ تعالیٰ کی فرنچائز مت بیچیے، ٹھیک ہے، مت بنیے اللہ کے فرنچائر، ٹھیک ہے۔ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی، نہ صرف تشخیص ایمانداری سے کرنی، دوا ایمانداری سے بنانی اور دے دینی ہے۔ یہ جو گھٹیا ترین جملہ ہے شرطیہ علاج، گارنٹی سے علاج، یہ جہاں جہاں لکھا ہے اپنے بورڈ میں، کارڈ میں، اس کو فوراً مٹا دیجئے۔ انتہائی گھٹیا نیچ حرکت ہے، کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی کے سامنے آپ کی ویلیو خراب ہو جائے گی۔ کیوں کہ جو 15 20 سال ڈاکٹر پڑھ کے آیا امریکہ سے، فرانس سے، اٹلی سے، وہ تو نہیں لکھتا، آپ کیوں لکھتے ہو؟ آپ کی اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے، ٹھیک ہے، کتنا پڑھا آپ نے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا بہتر ہے کہ یہ شرطیہ علاج، گارنٹی سے علاج بن کر، اس میں ہم مصیبت میں آ جاتے ہیں۔ ہم یہ الفاظ نہیں کہتے، لیکن ہم سے لوگ آدھا گھنٹہ دماغ کھا کے جناب علی ہم پوری تشخیص کر کے پورا حساب کتاب کنکلوژن نکال کے بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ مرض بے شک آپ کا 20 سال سے، لیکن ان 2 دواؤں سے اللہ کرے گا آپ ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ تو نیچے لکھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کی گارنٹی کیا ہے؟ بڑی تکلیف ہوتی ہے، گارنٹی گارنٹی گارنٹی۔ تو بھائی بھی جس کو شرطیہ اور گارنٹی سے کرانا ہو، کسی جاہل سے رابطہ کر لے۔ میں اللہ کے بھروسے چلتا ہوں، اللہ کے بھروسے چل رہا ہوں، اور اللہ چلاتا ہے اپنے فضل سے، بہت اچھا چلاتا ہے۔ لیکن گارنٹی شرطیہ کا جو لفظ استعمال کرے اس کو دھتکار دیں، جھوٹ بولتا ہے وہ، اس کی اوقات ہی نہیں گارنٹی اور شرطیہ کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی، اور ہربل میڈیسن کا بھی سمجھ میں آ گیا کہ وہ کیسے کام کرتی ہے۔ ایسا ایز اے اینٹی ڈوٹ کام کرتی ہے، جو بھی ایسڈ، جو بھی انفیکشن، جو بھی ویلیو بڑھی ہوئی ہے، وہ اس کو تحلیل کر دیتی ہے، اس کو ڈی ایکٹیو کر دیتی ہے، اور وہ ڈی ایکٹیو کرنے سے کیا ہوتا ہے، وہ چیز خارج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح سمجھ میں آ گئی؟ تو اس میں یاد رکھیے گا، اس پر عمل کر لیجئے، فائدے میں رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کچھ بچوں ماضی میں ایک دفعہ میں نے ویڈیو میں کہا تھا کہ جناب علی جو احباب جو ہے، لوگ تھوڑا ڈرتے ہیں، جو احباب جو ہے، آپ کو کوئی بھی علم اچھا آتا ہے، اچھی کمانڈ ہے، آپ کو اللہ پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس علم میں آپ کو اچھی مہارت دی ہے، تو اس پہ ویڈیو بنانی شروع کر دو، ٹھیک ہے نا، تو آپ کی روزی کا ایک حلال ذریعہ بن جائے گا۔ اکثر احباب نے مجھے فرمایا کہ بھائی جب ہم ویڈیو ہم نے بنائی تھی ماضی میں، تو لوگوں نے برے کمنٹ کیے۔ تو لوگ برے کمنٹ دیکھو کوئی نہیں کرتا، زیادہ 90% لوگ اچھے کمنٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ ایمانداری سے ایک چیز ڈیلیور کر رہے ہو، لوگ ہمیشہ اچھے کمنٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو 10% لوگ رہ گئے مایوس، نامراد، نکمے، نکھٹو، اللہ کے ان پر کوئی ایسی مار ہے، کوئی اپنی زندگی میں ناکام ہے، وہ دوسروں کے خلاف ویڈیو بناتے ہیں اور ان کے خلاف برے کمنٹس کرتے ہیں۔ تو ان سے مت ڈریے، آپ اللہ کا نام لیجئے اور چلتے رہیے، جب تک آپ ایمانداری سے ڈیلیور کرتے رہیں، اللہ آپ کو چلاتا رہے گا۔ اور آپ کے پر کوئی بھونکنے والا ڈرونا ہے، ڈرونے کی قسم کا بندر، تو اس کو اگنور کر دیجئے، کوئی بات نہیں ہے، آپ چلیں،
ٹھیک ہے، چلتے رہیں، بنائیں آپ جس کو بھی اللہ نے جو علم دیا ہے مضبوط دیا ہے اس کو اور بھی بڑھا لیں، ٹھیک ہے، بڑھاتے رہیں، اسی علم کو مزید پڑھتے رہیں، مطالعہ کرتے رہیں، سمجھتے رہیں، ایکسپیریمنٹ کرتے رہیں، اس کے سینئر سے مشورہ کرتے رہیں اور اپنے علم کو بڑھاتے رہیں، ویڈیو بناتے رہیں، بنائیں ویڈیو، اللہ حلال کی روزی دے گا آپ کو، گھر بیٹھے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ آسرا نہیں کریں، کوئی پیچھے بھونک رہے تو بھونکنے دے، کوئی مسئلہ نہیں، بھونکنے والے کا کام کیا ہے، اس کو اللہ نے شکتی بھونکنے کی دی ہے تو بیچارہ بھونکے گا نا، بھونک لینے دو نا اس کو، کیوں کتے کا گلا بند کر رہے ہو، ٹھیک ہے، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، تو آپ اپنے کام میں لگے رہو، اپنا کام کرو، ٹھیک ہے جی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔